نور الدین زنگی خواب۔ سلطان نور الدین زنگی ایک بہت ہی بہادر بادشاہ اور نیک دل انسان تھا۔ وہ دن بھر رب کریم کی راہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کرتا اور رات کو مالک دو جہاں کے حضور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتا اور پھر اٹھ کے عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ 1257 ہجری کی بات ہے، ایک روز سلطان نور الدین حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دو آدمی بھی ہیں جو شکل و صورت کے لحاظ سے صلیبی اور بدایسی معلوم ہوتے تھے، اور حضور کریم ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ یہ دیکھتے ہی سلطان نور الدین زنگی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی شیطانی طاقت سرور کونین حضرت محمد کی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ شاید صلیبی مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں اور رسول پاک ہمیں خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے سخت جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اسی اگلے دن انہوں نے وہی خواب دیکھا تو انہوں نے جن کی تیاری مزید تیز کر دی، لیکن جب تیسرے دن بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا اور اس دفعہ حضور پاک کا چہرہ مبارک پہلے سے زیادہ غمگین تھا، اور حضور پاک ان دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچا نور الدین۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن اتنی زوردار طوفان آیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج زمین اور آسمان پھٹ جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے سوچا کہ حضور کریم کے شہر میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس سے رسول پاک کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے فوراً مدینہ منورہ کی طرف اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ ایک کثیر خزانہ لے کر دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور 25 دن کا سفر صرف 16 دنوں میں طے کیا۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک دعوت منعقد کی جس میں شہر کے تمام مردوں کو مدعو کیا۔ سلطان نے تمام لوگوں سے ملاقات کی، لیکن اسے وہ دو چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ انہوں نے کہا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا جو اس دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ صرف دو آدمی کے سوا تمام لوگ اس دعوت میں آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون ہے اور دعوت میں کیوں نہیں آئے؟ تو جواب میں دو چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ انہوں نے کہا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا جو اس دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ صرف دو آدمی کے سوا تمام لوگ اس دعوت میں آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون ہیں اور دعوت میں کیوں نہیں آئے؟ تو جواب ملا وہ زائرین ہیں اور بہت درویش ہیں، دن بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں اپنے حجرے میں۔ یہ سنا تو نور الدین کی آنکھیں چمک اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آتے تو میں خود ان کے پاس چلتا ہوں۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان گئے۔ انہوں نے ثابت کرنا لازمی سمجھا، لہٰذا انہوں نے ان کے حجرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ تو انہوں نے رب کائنات کے حضور دعا کی کہ ان کی رہنمائی فرما۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھے اور پھر سے تلاشی لی۔ پھر اچانک ان کی نظر چٹائی پر پڑی۔ انہوں نے چٹائی ہٹائی تو دیکھا وہاں ایک سرنگ تھی جو حضور پاک کے جسد خاکی مبارک تک جاتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق سلطان خود اس سرنگ میں گئے اور حضور پاک کے پاؤں مبارک کا بوسہ بھی لیا۔ اس کے بعد سلطان نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم صلیبی ہیں اور اپنے راہبوں کے کہنے پر آپ کے پیغمبر کا جسم چرانے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم اپنا کام پورا کرنے والے تھے تو ایک روز زوردار طوفان آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے گی۔ اس سے ہم گھبرا گئے اور کام بند کر دیا۔ ہم نے پھر سے ہمت باندھ کر کام شروع کیا اور کام کی تکمیل کے قریب ہی تھے کہ آپ وقت پر پہنچ گئے اور سارا کام بگاڑ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ان کی گردنیں کاٹ کر جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول پاک کے آس پاس ایک گہری خندق کھودوا کر اس میں سیسا پگھلا کر اسے بند کر دیا تاکہ کوئی دشمن دین ایسی حرکت دوبارہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے کہا کہ ذہ نصیب کہ حضور پاک نے اس کام کے لیے اپنے اس غلام کا انتخاب کیا۔ نور الدین زنگی کی بخشش کا سما اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ بے شک خدا جسے چاہے بخش دے۔